ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں. ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلے. کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے. اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں. وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے. چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے. میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے. ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے. کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے. اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے. اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے نام دا ملے مینا اونوں جھولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہے. میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے. بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی. کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں. تھوڑا تھوڑا سوچے تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھے تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے. میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے. میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے. غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں، اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے، جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی، محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گاڑی کوئی نہیں، تیرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، تیری تو برادری کوئی نہیں، تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والوں، میرے غریب پر تان نہ کرنا، کسی کی برادری کو نہ کوسنا. سلمان منا اہل البیت، فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ اینک چھوڑ دے، اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال ابشی آ رہے تھے، وہ قوم کے ابشی تھے، رنگ کالا تھا، لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال ابشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال، پہلے تو ابشی تھا، پہلے تو کالا تھا، جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے. اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو. آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا، پرہیزگاری میں نہیں تولا. آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے. پہلے تو عمرہ خیال کرے، دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے، شرابی اور عیبی بنایا ہے، اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے. سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے وہ ذرا اینک بدلے. دنیا میں بڑے لوگ تھے، بڑا کچھ تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے
اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنے نہیں تھا، جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا، لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں، فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے۔ اور دوسری، ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں، ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں، اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے، اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ، وقار، خودداری، عزت نفس، اس کی طرف توجہ کرو۔ اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا، فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا، تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ حضرت ابو بکر سن رہے تھے، حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے، ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑے تھے، ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ، خود نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی، غلام کہنے لگے ہمیں کیا دیا ہوتا؟ فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ تھوڑی روزی پہ گزارا کر، عزت کے ساتھ رہ، خودداری کی زندگی جی۔ میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح، فراڈ سے صحیح، کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح، کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح، مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے، نہ بھکاری بن، نہ اپنے آپ کو رسوا کر، تھوڑے پہ گزارا کر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے، مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت، اس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا۔ اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے، لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی۔ اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور ملت کے جوان سن، تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا، 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا، میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں۔ ایک صحابی آئے، آ کے سوال کیا، عرض کی حضور فقیر ہو، بھوکا ہو، غریب ہو، اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس سے ابھی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی، حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں،
पहनाती है ये फक्र को ताज सरदारा, जो कौमें मांग के खाती है वो सर झुका के जीती है, और जो दोनों हाथों से कमा के खाती है वो सर उठा के जीती है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा लकड़ियां काट और बेच। सहाबी कहते हैं 1 महीने के बाद वो आया, महीने के बाद हुजूर ने फरमाया तेरा हाल क्या है? अर्ज की हुजूर सारे घर वालों के बिस्तर बन गए, हुजूर सब के कपड़े आ गए, या रसूलल्लाह सारा कुछ हो गया है। और वाह उसके नसीबे, जेब में हाथ डाल के कहने लगा हुजूर ये 10 नजराना, ये 10 दिनार मैं नजराना देने के लिए लाया हूं, मैं शिफा के तालिब इल्मों के लिए लाया हूं, मैं दीन के मुजाहिदों के लिए लाया। उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। बाहर जाऊंगा तो कुछ करूंगा, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, देश अपने दिया वल्ला ना लो, और पाया तुम बे ला खाइए, एमी गैर मुल्क दे बागा अंदर मेवे खा न जाइए। आ इस मिट्टी को सोना बना, आ जा, छोड़ दुनियादारों के पीछे भागना, छोड़ फराड के पीछे भागना, छोड़ धोखे के पीछे भागना, आ जा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाता है दुनियादार तुझे सोच समझ के देंगे, मेरे महबूब के दर का गदा बन के आ, मैं तुझे बगैर हिसाब किताब ही अता फरमा दूंगा। सबसे पहला पैगाम जवान याद रखे, हाज के बाद इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से उठना तो सोचना मैं धोखे वाली रोजी नहीं खाऊंगा, मैं झूठ वाली रोजी नहीं खाऊंगा। मैं अपने दोस्तों से कहता हूं सच बोला करो, अरे मैंने तो सुना है दुकान पे माल अच्छा हो, बोलने वाला सच्चा हो तो लोग कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देना भी हमारे लिए बेहतर है, वहां जाके सौदा लेना है। तू सच्चाई की बोली बोल, तू सच्ची बात कर। पूरी दुनिया का काफिर कहता है मुसलमान झूठ बोलता है, धोखा देता है, छोड़, आ जा, सच बोलना शुरू कर दे, दरे रसूल पे झुकना शुरू कर दे, अल्लाह तुझे बेहिसाब ही अता फरमा देगा। एक तो सबसे पहली बात, अमीर लोग गरीबों की तहकीक करना छोड़ दे, और दूसरा गरीब मेरे दोस्त, ये हदीस में दर्जनों बार सुनाता हूं, फिर सुन लो और बांध लो। एक है अल्लाह वालों से बात करना, वो और है, एक है दुनियादारों से बात करना, वो और है। सुन मेरे हबीब ने क्या फरमाया, फरमाया दुनियादारों से अपने दुख ना शेयर करना, अमीरों के सामने दुख ना फैलना। मेरे हबीब ने फरमाया तू दुनियादारों के सामने मांगेगा तो अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया रात की तन्हाई में 2 नफल पढ़ के रो के अपने रब रसूल को दुखड़े सुनाना, फरमाया अल्लाह तुझे बड़ी जल्दी हर चीज अता फरमा देगा। आ जा, अब अल्लाह रसूल से बात करेंगे, अब अल्लाह वालों से बात करेंगे, छोड़ दे दुनियादारों के पीछे भागना। ये नहीं तेरे मसले हल करेंगे, तेरे मसले जब भी हल होंगे गुंबद खजरा वाले नबी की बरकत से हल होंगे। मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब भी चोट लगे दिल पर तू मदीने की तरफ देख। आ जा, अब हुजूर वाला हो जा, अब मामरूब वाला हो जा, अब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर। बातें मुख्तसर करके अर्ज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। रिज्क कभी भी हराम नहीं खाना, बड़ी जरूरी बात, रिज्क हलाल। मैं वो बात मैंने कहा कि बात नहीं कोई नहीं, बस मिशन को मुनज़्ज़म करना है। अब हमने ना इन चीजों को मुनज़्ज़म करना है। सदर जॉनसन है, एक अमेरिका का सदर गुजरा है, वो पाकिस्तान बनने से पहले आया यहाँ हिंदुस्तान, तो उसने ना कराची के क्लिफ्टन पर एक मजदूर को मछलियां पकड़ते देखा रात के वक्त। मोहम्मद बशीर सारबान नाम था, बुला के कहने लगा भाई तो रात को मछलियां, तर्जमान के जरिए बात हो, रात को मछलियां पकड़ रहा है। कहने लगा बच्चे ज्यादा है, दिन की कमाई से गुजारा नहीं होता। तो सदर साहब कहते हैं मैंने कह दिया चोरी कर लिया कर रात को। कहने लगा चोरी नहीं कर सकता, चोरी करने से मेरे नबी ने मना फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं इसको उठाओ भाई, ये तो बड़ा कीमती आदमी है, चलो अमेरिका ले चले। सदर कहता है अमेरिका ले गया, महीना मैंने रखा, बड़ी खिदमत की, वो तालबा कोई नहीं करता, सादा आदमी। मैं कहता सोफे पे बैठ जा तो जूतों समेत ही चढ़ जाता, रोटी देता तो कपड़े सारे भर लेता। महीने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा यार बशीर कोई बात कर, कोई बात तो कर मेरे साथ, कुछ कह तो सही। कहने लगा कुछ भी नहीं जनाब। मैंने कहा कहने लगे तू जितने पैसे कहता है तेरे बैंक में ट्रांसफर कर, नौकरी तू कहता है मैं इंडिया गवर्नमेंट से कह के आला दिला देता हूं, कुछ कह तो सही। कहते तामत समेट के बैठ गया, आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे सारा कुछ कर सकते हो? मैंने कहा हाँ। कहने लगा मदीने का फेरा लग सकता है? और मेरा कोई मदीने का फेरा लग सकता है? मरने की तरफ देख और न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पर तो मदीने की तरफ देख। सदर जॉनसन कहने लगा सऊदी गवर्नमेंट से मुझे दिखाओ तो सही मुस्तफा के मदीने में है क्या, जिन्हों वेख के डरदी आखियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, और अपा तेरी सारी खुदाई चेक की ते शहर मदीना है।
ہے کیا سعودی گورنمنٹ کا لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا. ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ, وقار سے جینا سیکھ, چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست. اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے, پر اللہ قبول نہیں کرتا. حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام کے کپڑے پہنتا ہے. اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا. سود چاٹ گیا ہے ملت کو, چاٹ گیا. چھوڑ. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا. اتنا بڑا جرم. اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپیہ ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائے جنانی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے. رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے, ہر طرف حرام کا بول بالا ہے. ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں یا سود کے بارے میں بات نہ کرنا, ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے, مجبوریاں ہے. میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے. قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے, اور ہم دھندا کرتے پھرے. کیوں بتائے اب تو مسلمان بلرزا. تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا لکھا ہے رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو, نال نو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, اینی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دمبے کیتی جاندے ہو. تسی فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلا نیتی جاندے ہو. دسو تے سی بلے نوے ٹھیک کچھ کیتی جاندے ہو. ایک طرفہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بن. اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے. یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں. یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف. اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکالے. او خدا کے بندے, ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے, لیکن میرے کہنے سے, میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی. مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے. پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں. بڑے درد کے ساتھ خوبصورت جوان, پڑھا لکھا جوان, 4 بچوں کا باپ, 3 بیٹیوں کا باپ, ماں کی آرزوؤں کا مسکن, باپ کی آنکھوں کا تارا. تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا. چاٹ گیا میری ملت کو نشہ, چاٹ گیا. میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گزرنے والا, تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی, ہارن دیا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا. میں نے کہا نہ یار, تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے, اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ, اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے, اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے. وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے, وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے. وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے. وہ بیٹی, اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے, نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشہ کر دیا. کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے, اس کا باپ نشہ کرتا ہے. مجھے بتائے ملت کا سربراہ, اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے, جس کی بیوی خامند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے, وہ پوچھے, بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا, ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا. میرے عزیزوں, کیا میں عرض کروں, اتنے خوبصورت جوان, کتنے گھر اجڑے,
کتنی مائیں روز روتی ہیں کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے، وہ وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے، اس کا خامن نشہ کرتا ہے۔ نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں میدان میں نکلنا ہے۔ یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار، سگریٹ بھی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے۔ نشہ کرنا، شراب پینا، ہم شراب، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا، ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حضور فرماتے ہیں میرے بھی لعنت۔ کتنا نشہ! اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس، تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں پھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام۔ فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ برائیوں کا امام ہے، جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، خاص توجہ فرمائی، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں پاک صاف ہوں، میں یہ گندا فعل نہیں کرتا، کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، میں نہیں کرتا، اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا، اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا، اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا میں یہ گوشت نہیں، یہ حرام فعل نہیں کرتا قتل کرنے والا، اس نے کہا شراب پی لے، کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا، تلوار اٹھا لی، کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا، یا تو زنا کرے گا، یا تو قتل کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، یا تو شراب پیے گا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی، فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا، جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا۔ فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ، فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے، جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے۔ خدا را ڈیرے والوں، حویلی والوں، علاقے والوں، قبیلے والوں، اس جرم سے بچ جانا، اس زیادتی سے بچ جانا۔ نشہ 44% نوجوان، 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے۔ کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کیا ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم، ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے، ہمیں ماؤں کو لاوارث ہونے سے بچانا ہے، اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، اسے کاٹو نہ۔ حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے، ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے، در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئے۔ میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے، ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی، وہ مان جاتے تھے، انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے، خود حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا سونگھو اس کے منہ کو، جب منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی، فرمایا باہر لے جاؤ، اس کو کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہے جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں، اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے، کاٹا نہیں میرا نبی پاک نے، حضور نے نشہ چھڑایا ہے۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اسے لعنتی نہ کہنا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، بھول گیا تو کیا ہوا، جرم ہو گیا تو کیا ہوا،
فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کو معاشرے سے کاٹو نہ، ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ۔ یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں، یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا، میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے، اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے، مجھ سے افسوس نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا، اس کی شکایتیں علماء میں ہی آتی تھی، پر میرا بیٹا تو تھا نا، میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا، آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا، میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہے، میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا، میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہے، ہم جہاد کریں گے، ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں۔ خدا را اٹھو، اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ۔ پانچویں بات پنج تن کی نسبت سے، اب پانچویں بات سنو، ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے، ایک جرم اور ہے، ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست، میرے بزرگوں کے ساتھ، میرے دوستوں کے ساتھ، میری ملت کے جوانوں کے ساتھ، وہ ہے بے حیائی کا نشہ، وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ، وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے، ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے، لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈلتا ہے، اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کوئی لڑکا لڑکی حرکت کرے تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا۔ اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے LCD توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے؟ میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے۔ اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی۔ حقوق نسواں کا بل ہے یا کوئی اور تماشا ہے، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا۔ فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا۔ بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تم تو بینا ہے نا, آنکھ نیچی کرو, جھکا لو شرم سے. اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر, عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر, عورت کو, اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں, بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے, فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے, احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے, غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے. یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ملت کے جوان یاد رکھ, اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں, بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے, پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے, پھر تو